حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے. محترم تشریف لا چکے ہیں. کل بھی آپ نے ان سے استفادہ کیا اور آج بھی ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ محترم نے اتنی دور دراز کا سفر کیا اور آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے اتنا قیمتی وقت نکالا. ہم موصوف کے بہت ہی شکر گزار ہیں. ہم بلا تاخیر ہم محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع فریضہ دعوت اور اس کے تقاضے اس عنوان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق اللہ العلی العظیم. متعدد مقامات سے قرآن مجید کی چند آیات آپ نے ملاحظہ فرمائی. میں شکر گزار ہوں اپنے محتمل صاحب کا اور جامعہ کے منتظمین کا کہ انہوں نے ہمیں آپ سے تخاطب کا موقع دیا. قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی بڑی مشہور آیت اور آپ سب کے زبان پر یہ آیت ہوتی ہے جو پہلی آیت پیش کی آپ کے سامنے کہ تم لوگ ایک بہترین امت ہو, خیر امت, the best community of the world. تم بہترین امت ہو اور یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے, تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, لوگوں کے لیے ایوالو کی گئی تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے رو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. پھر دوسری آیت جو پیش کی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم تک تو ابھی تک وہ حالات پیش آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر پیش آ چکے ہیں. مستهم الباساء والضراء, بھوک و پیاس کی سختیاں سہنی پڑی, ان کو فاتح کرنے پڑے, وقت کا رسول اور اہل ایمان ساتھی چیخ پڑے کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ کہاں ہے, رسول اللہ. اور ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے اور پڑھی اس کا ترجمہ ہے سورہ صف کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جنہیں کرتے نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی سنگین ہے, ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ باتیں کہو جنہیں کرتے ہو. سورہ حامد سجدہ کی آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اس سے اچھی اور کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں سر اطاعت جھکا دینے والے ہوں. اور آخری آیت کی کریمہ جو آپ کے گزار کی گئی کا ترجمہ ہے کہ رہا جھاگ تو وہ جھاگ جو ہے وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے اور جو چیز نفع دینے والی چیز ہوتی ہے لوگوں کو وہ زمین میں باقی رہتی ہے, اس کا وجود باقی رہتا ہے. ابھی انہی آیات کے پس منظر میں میری گفتگو
جو مجوزہ عنوان ہے اس پر ہوگی۔ کلمہ طیبہ کے ریولوشنری ورڈز، انقلابی بول بولنے کے بعد ایک شخص کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس بول کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کیے جائیں۔ جبھی اصل معنوں میں زندگیوں میں انقلاب آئے گا، سوسائٹی میں انقلاب آئے گا، معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ کلمہ طیبہ کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا تو وہ ہے جو میں اس حدیث کے پیش نظر واضح کرنا چاہتا ہوں جو بنی الاسلام علی خمس سے شروع ہے کہ اسلام جو فاؤنڈیڈ ہے 5 پلرز پہ ہے فاؤنڈیڈ، اور سب سے پہلا پلر نظریے کا پلر ہے، کنسپٹ کا پلر ہے، عقیدے کا پلر ہے۔ گویا یہ پلر اگر نہیں ہے، یہ ستون اگر نہیں، اسلام کے جو 5 ستون ہم آپ جانتے ہیں پڑھتے ہیں، اگر یہ پلر نہیں ہے، یہ کنسپچول پلر نہیں ہے، یا عقیدے کا یہ ستون نہیں ہے، تو پھر اعمال چاہے جیسے بھی ہوں، نماز، روزہ، حج، زکات اور دوسرے سارے نیکی کے اعمال، سارے وہ اعمال جنہیں آپ نیکی کے اعمال کہتے ہیں، جنہیں اسلام کا نمبردار نیکی کے اعمال کہتا ہے، وہ سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر وہ اعمال ہمارے صالحہ ہوتے ہی نہیں۔ ایمان کے بغیر چھوٹے سے لے کر کے بڑے سے بڑا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان شرط ہے۔ آپ نے سمجھا کہ پہلے پلر یعنی ایمان کی کتنی اہمیت ہے، لیکن یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے یا ایمان جسٹیفائڈ ہوتا ہے، یا یہ کہ ایمان واقعی آپ کا ایمان ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں، اس حدیث پاک میں جو سب سے پہلے تقاضے بتائے گئے، ان تقاضوں کو جامع عمل کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 4 تقاضے ہیں، تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان تقاضوں کو جامع عمل کرنا ہے۔ ایک شخص کہے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، بہت ایمان میرا مضبوط ہے، عقیدے کے لحاظ سے میں بہت پختہ ہوں، لیکن عمل وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، تو کیسا ایمان پختہ ہے؟ گویا ایمان بغیر عمل کے انجسٹیفائڈ، اور اعمال بغیر ایمان کے بے حقیقت۔ دونوں کا لازم ملزوم کا رشتہ ہے، نیسیسٹی اور نیسیسٹیٹیڈ، بالکل انڈسپنسیبل، ایک دوسرے سے بالکل لگے ہوئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب تک کہ ہم کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کریں گے، ایمان اور اسلام اور مسلمان ہونے کی بات جو ہے بے معنی ہوگی۔ اور پھر یہ جو مقام اور مرتبہ جو آپ کو ہمیں دیا گیا، خیر امت کا، امت وسط کا، خیر امت، بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ ہو۔ بنی اسرائیل کی امامت ختم ہونے کے بعد آپ کو امام بنایا جا رہا ہے، آپ کو لیڈر بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے چیدہ گروہ ہو تم۔ اس کے بعد ایک شرط بھی رکھی، ظاہر ہے کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورے کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے،
اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والے ہر شخص سے یہ آیت مخاطب ہے، ہر شخص سے یہ آیت مخاطب ہے کہ تم بہترین امت ہو لیکن انسانیت کے لیے پیدا کی گئی۔ آپ غور کیجیے گا، اپنے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، صرف اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں، اپنے محلے والوں کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے ضلع، اپنے صوبہ اور اپنے ملک والوں کے لیے صرف نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے، انسانیت کے لیڈر ہیں آپ، اور انسانیت کی جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کو برقرار رکھنے کے لیے جو بہت ہی جامع طور پر جو آپ کا کام بتایا گیا ہے، وہ کام بتایا گیا ہے کہ تم کو امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ جامع ذمہ داری ہے جو بتائی گئی۔ ابھی دیکھیے، میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک کہ ہمارے اعمال ہمارے قول کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے عقیدے کے مظاہر کے طور پر وہ اعمال نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمارے عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اعمال کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اعمال غلط ہو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کوئی یہی کہے کہ میرا عقیدہ مضبوط ہے، میرا نظریہ مضبوط ہے اور عمل کچھ بھی نہیں کرے، بالکل یہ الگ چیز ہے، بالکل یہ الگ چیز ہے۔ دعوت کا کام جو جو آیت ابھی پڑھی آپ نے اور اس کا ترجمہ سنا کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے۔ دیکھیے نیک عمل کرے، اس میں اگر غور کیجیے تو ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی بتائی گئی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ یہ کہنا صرف وہ کہنا زبان سے نہیں ہے، یہ کہنا عمل سے بھی ہے، اور عمل سے کہنا زیادہ معتبر ہے، اور اسلام قولی سے زیادہ عملی مذہب ہے۔ اگر آپ ایک بنیاد آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بنیاد نظریہ کی بنیاد دیکھ رہے ہیں، عقیدے کی بنیاد دیکھ رہے ہیں، ایک بنیاد دیکھ رہے ہیں، کنسپچول دیکھ رہے ہیں آپ، تو چار بنیادیں پریکٹیکل ہیں، چار بنیادیں پریکٹیکل ہیں، نماز، روزہ، حج و زکات، یہ چار ستون پریکٹیکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کم سے کم 3 گنا زیادہ قولی سے زیادہ عملی مذہب ہے۔ دن بھر میں ایک مرتبہ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہیں آپ، نہیں کلمہ پڑھیں، وہی حج نہیں، اسلام سے خالی نہیں ہوں گے آپ، 1 مہینے تک نہیں پڑھیں آپ، 2 مہینے تک نہیں پڑھیں آپ، اسلام سے خالی نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیں جان بوجھ کر کے وہ اسلام سے خارج ہونے کے دائرے کے قریب آپ چلے جائیں گے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، علماء نے بڑا مختار ترجمہ کیا ہے کہ وہ کفر کے دائرے کے قریب چلا گیا، جس نے ایک وقت کے بعد جان بوجھ کر چھوڑ دی، کفر کے دائرے کے قریب چلا گیا۔ تو کفر کے دائرے کے قریب چلا جانا اور اس طرح انکار کرنا بات سمجھ میں آتی ہے، تو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کلمہ کفر تو ہے ہی۔ تو یہ بات، اور اسی بنیاد پر کم سے کم یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے، عقیدہ تو ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال نہیں ہیں، تو کہا جاتا ہے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ انتہائی ناپسندیدہ بات یہ ہے، امام سے خطاب ہے کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جنہیں کرتے نہیں ہو۔ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو، یعنی اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو۔ تو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی شنیع ہے، انتہائی بری بات ہے، انتہائی قبیح بات ہے اللہ پاک کے نزدیک کہ تم وہ باتیں کہو جنہیں کرتے نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں بتا رہا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
تو یہ کہنا یہ صرف جو ہے زبان سے کہنا نہیں ہے، عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ نیک عمل کرے. بتایا نہیں گیا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کرے اور کہے نا مسلمانوں میں سے ہو. یعنی جہاں اعلان کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم اعلان بھی کریں گے. ایسا نہیں کہ ہم سڑک پہ چل رہے ہیں اور وہاں کہتے چلے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ سب نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کوئی آپ کو جہاں ہاسپٹل لے جائے گا. تو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے، لیکن اصلاً اعلان کرنے کی ضرورت یہ ہے جہاں اعلان کرنے کی ضرورت ہوگی اعلان بھی کریں گے حکمت عملی کے تحت. لیکن اصلاً اعلان جو عمل سے ہوتا ہے، اصلاً اعلان عمل سے ہوتا ہے. دعوت کا کام اگر دیکھا جائے تو 3 طریقوں سے یا 4 طریقوں سے ہم پر برابر لازم آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیڈر، انسانیت کی لیڈرشپ کا شرف ہم پر رکھا گیا ہے یا ہمیں دیا گیا ہے. لیڈر صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، لیڈر صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، اپنے گھر کے لیے نہیں جیتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے جیتا ہے، انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم انسانیت کے لیے برپا کیے گئے. تو ایک چیز کہ اگر ہمیں لیڈرشپ برقرار رکھنی ہے، ہمیں دنیا پر امامت اور پیشوائی برقرار رکھنی ہے، اس خطاب کے مستحق ہمیں بنے رہنا ہے، تو دعوت کا کام کرتے رہنا ہے. دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے، لیڈرشپ ہماری ختم. جو داعی ہوتا ہے دنیا کے انسانوں کو اگر آپ 2 گروہوں میں بانٹیں تو اس لحاظ سے بانٹا جا سکتا ہے کہ ایک گروہ داعی کا گروہ ہے اور ایک گروہ مغوین کا گروہ. خوش قسمتی سے اسلام کے علمبردار، کلمہ طیبہ کے انقلابی گروہ کے علمبردار یہ داعی گروپ ہے اور پوری انسانیت مغوین میں آتی ہے. داعی پر نگاہ سب کی ہوتی ہے، دعوت دینے والے پر نگاہ سب کی ہوتی ہے. آپ دیکھیے غور کیجیے گا، جو داعی ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، کسی پروگرام میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں، جو داعی ہوتا ہے اس کو سب کی نگاہ ہوتی ہے. داعی کا مقام اہم ہوتا ہے، اس کی پوزیشن اہم ہوتی ہے. مغوین بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہاں، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کا تقریب ہے، کون ہے اور اس نے بلایا ہے، کون فلاں لڑکے کے باپ لڑکی کے باپ کون ہے، یا کہیں کسی پروگرام میں علمی پروگرام میں داعی کون ہے. تو داعی کا مقام بڑا اہم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم لیڈر ہیں انسانیت کے، اور لیڈرشپ کے لیے جو 4 شرائط قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر جو بتائی گئی ہیں وہ شرائط میں آپ کو سے گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ 5 شرائط ہیں امامت کے، 5 شرائط. مسجد کی امامت کے نہیں، کسی ادارے کی امامت کے نہیں، کسی یونیورسٹی کی امامت کے نہیں، پوری دنیا انسانیت کی امامت کے 5 شرائط بتائے جا رہے ہیں. کیا ترجمہ سن لیجیے آیت کریمہ کا. اے ایمان لانے والوں، تم میں سے جو بھی ہمارے دین سے انحراف کرے گا، پھرے گا، تو پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں، کسی بھی قیمت کا محتاج نہیں ہے. وہ تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، ہمارا مقام بڑھانے کے لیے. اللہ کی عظمت نہیں بڑھتی ہے. اللہ کی عظمت میں 4 چاند نہیں لگتے ہیں. آپ کی عبادت کرنے سے یا اس کے دین کا علم اٹھانے سے اللہ کی عظمت میں 4 چاند نہیں لگتے ہیں. آپ کی عظمت بڑھتی ہے، آپ کا مقام بڑھتا ہے، دین و دنیا دونوں کے خیرات حسنات سے آپ کو نوازا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے وہاں. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے. قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اے لوگوں تم سب اللہ کی بھکاری ہو، تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تو غنی ہے اور حمید، بے نیاز، وہ سب سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف، وہی قابل تعریف. آپ دیکھیے تو اللہ محتاج نہیں ہے.
یہاں بتایا گیا کہ اگر تم ہمارے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے مقام اور منصب کو فراموش کر جاؤ گے، اور ہمارے دین کی علمبرداری کا جو شخص تم کو ہم نے دیا ہے چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے لوگ مطلوب ہے، لیڈر کون ہو سکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے سورہ مائدہ کی صورت میں، اس آیت میں، کہ لیڈر کون لوگ ہو سکتے ہیں، کہ وہ کہ جو اللہ کو اتنا محبوب رکھے کہ اللہ محبوب رکھنے لگے۔ جو تو اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو بھی محبوب رکھتا ہے، باغیوں کو بھی نواز خود دیتا ہے، رحمان و رحیم ہے نا، اللہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو سب سے محبت کرتا ہے، وہ تو باغیوں کو بھی دیتا ہے، نواز رہا ہے۔ تو لیکن ایسا ہو جائے کہ آپ اتنی محبت کرنے لگے، اس بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے کہ آپ ایسے ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ سے اتنی محبت کرنے لگے آپ کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ پہلی شرط ہے امامت کی، دنیا کی امامت کی پہلی شرط۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہم آنکھ سے غلط کرتے ہیں آنکھ پھوڑ دیتا ہے، ہاتھ سے غلط کرتے ہیں ہاتھ توڑ دیتا ہے، پیر سے غلط کرتے ہیں پیر چھین لیتا ہے، کچھ نہیں۔ جو اللہ کا نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رکھے ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، یا اس کے جو ہے وہ ایک مہلت دی جا رہی ہے، مہلت عمل دی جا رہی ہے، اور ایمان والے اگر واقعی صالح ہیں، اچھے ہیں، ظاہر ان کو نوازش کے طور پر یہ دنیا ملی ہوئی ہے اور یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو مانگتا ہے وہ حسنہ کی شکل میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اور قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اتنی محبت ہم اللہ سے کرنے لگے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ دیکھ لیجئے نا، یہ شرط ہے کہ نہیں شرط ہے، یہ شرط ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں پوری کر رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ مجموعی طور پر یہ شرط پوری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ اگر نہیں کر رہی ہے تو گویا امامت کی یہ شرط گئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اذلۃ علی المومنین، کہ مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایمان والوں کے لیے ہم کتنے نرم ہیں۔ ہم بسا اوقات ہم دوسروں سے تو جو ہے ایگریمنٹ اور کمپرومائز کر لیتے ہیں، دوسروں کے سامنے تو ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہم اظہار قربانی کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں میں کتنی زیادہ رنجشیں ہوتی ہیں، کتنے اختلافات ہیں، کس طرح سے اختلافات کی نوعیت یہاں تک اتنی سنگین حالت تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم کافر اور ایک دوسرے کو ملحد بھی کہنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اذلۃ علی المومنین کہ مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، کیا یہ شرط ہے؟ یہ شرط بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے نا، غور کیجیے نا، اپنا محاسبہ کیجیے، جائزہ لیجیے، یہ شرط بھی نہیں۔ عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے دائر حکمت عملی کے تحت، موعظہ حسنہ کے تحت ان کو دعوت کا کام کریں گے تو ہم نرمی کا مظاہرہ کریں گے، حکمت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن جب موقف کے بدلنے کی بات آئے گی، جب اپنے سٹینڈ پوائنٹ کو بدلنے کی بات آئے گی، جب ہماری آئیڈینٹی خطرے میں رہے گی، جب ہمارا تشخص خطرے میں رہے گا، وہاں پر ہم ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گے، ایک دم کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اگر کمپرومائز کر لیتے اس سلسلے میں، مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اگر کمپرومائز کر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور وہ مشرکین مکہ یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ کبھی تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو، ہم کبھی تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں۔ اگر یہ مان لیتے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، نہ غزوہ بدر، احد، خیبر، خندق، کچھ کوئی غزوہ نہیں، نہ غزوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک لیڈرشپ کی یہ تیسری شرط کہ ہم کافروں پر سخت ہوں، سخت اس سینس میں کہ ہم ان کے لیے کمپرومائز کرنا، ریلیجیس معاملے میں خاص طور سے، جہاں دین کا تشخص جو ہے مجروح ہو رہا ہے، جہاں ایک مومن کا تشخص مجروح ہو رہا ہے، اس سلسلے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں کہ نہیں 5 وقت کی نماز نہیں، 4 وقت کی نماز پڑھنی، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ مثال دیا میں نے۔ چوتھی شرط دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں۔
آپ دیکھیے جہاد کا ایک مخصوص مفہوم ہے، صرف اس مفہوم کو پیش نظر نہیں رکھا جائے. جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں، ہماری لڑائی، ہماری جنگ، ہماری کوششیں، انتھک کوششیں اپنے لیے کبھی ہوتی ہیں، اپنی علاقائیت کے لیے، اپنے برادری کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے مکتب فکر کے لیے، اللہ کی راہ میں کبھی کبھی کہ بھئی ہم اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہے ہیں، اعلان بھی کر دیتا ہے آدمی اور معلوم بھی ہوتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں، ٹیریٹری کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنی انا کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں. یہ صفت بھی دیکھ لیجیے آپ، یہ شرط بھی دیکھ لیجیے، یہ شرط ہے یا نہیں شرط ہے امت مسلمہ کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفت بھی نہیں. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ لعنت و ملامت کرنے والے کے لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. آج دنیا آپ کو اور ہم کو ایکسٹریمسٹ کہتی ہے، فنڈامنٹلسٹ کہتی ہے. قرآن تو مطالبہ کرتا ہے کہ تم واقعی مذہبی لحاظ سے ایکسٹریم بنو، بہت ایکسٹریم پر جاؤ. ایکسٹریم پر جانے کا مطلب یہ کہ پورے طور پر اسلام پر عمل کرو. اور یقین جانیے پورے طور پر اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس زمین پر امن ہوگا، شانتی ہوگی، انسانیت نوازی ہوگی، بشر دوستی ہوگی، محبت ہوگی، برادران وطن کے ساتھ مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یقین جانیے ملک سے محبت ہوگی، وطن سے محبت ہوگی، ساری صفات آئیں گی جن کی بنیاد پر ایک صالح معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن تو کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. دنیا مطالبہ کیا کر رہی ہے آپ سے کہ بھئی تھوڑا سا سیکولر بن جاؤ. اور سیکولر بننے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب تھوڑا کمپرومائز کرو. اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، یا پھر کم از کم اگر آپ اور ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں تو ادھر ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. تو کم از کم ہم اثر تو ضرور لیتے ہیں، تھوڑا بہت اثر ضرور لیتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے پھر اپنے آپ لائحہ عمل بدل دیتے ہیں. تو یہ 5 شرائط دنیا کی امامت کے لیڈر جو آپ ہیں، آپ دائی کی حیثیت سے جو لیڈر ہیں، یہ 5 شرائط ہیں. ان 5 شرائط میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک ادنا سمجھ کے مطابق، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کہ ان 5 شرائط میں سے کوئی شرط نہیں ہے. اب ظاہر ہے کوئی وحی الہی نہیں آئے گی کہ اب تم سے امامت چھینی جا رہی ہے اور امریکہ کو اور برطانیہ کو امامت دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا، یہ کوئی وحی نہیں آئے گی. یقیناً وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں، سب جگہ قبول کر رہے ہیں. یہ خوشی کی بات یقیناً ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام کا حلقہ بڑھ رہا ہے، دائرہ بڑھ رہا ہے، اسلام میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں کہ ہماری امامت کھسک رہی ہے کہ اب تم ادھر آؤ اور بس تمہارے آگے اب وہ رہیں گے. تو یہ 5 شرائط امامت کے. تو اس لحاظ سے لیڈرشپ، اگر ہمیں لیڈرشپ برقرار رکھنی ہے دنیا میں، انسانیت کے لیڈرشپ، انسانیت کے دائی کی حیثیت سے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمارے اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، تو یہ 5 شرائط ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے، سوشل چینجز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں. ہمارا جن لوگوں سے تعلق ہو، ہم جن لوگوں کو دعوت کا کام کریں، اگر ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے بچے تربیت یافتہ ہو رہے ہیں، تو یہ اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا ماحول اچھا ملے گا. دیکھیے کتنا زبردست دنیا ہی میں فائدہ ہو جاتا ہے. اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمارا خود اپنا ذاتی فائدہ، مادی فائدہ جو سامنے نظر آ جاتا ہے، وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے بھائی بہن، بچے، ہم لوگ، ہمارے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، سب لوگ ایسے ماحول میں رہیں گے جن کے اندر تربیت ہوگی، جن کے اندر اصلاح ہوگی، جن کے اندر جو ظاہر ہے جو سلجھے ہوئے ہوں گے، جو اچھے خیال کے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، ایسے لوگوں میں ہمارے بچے رہیں گے. تو یہ اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں اپنا فائدہ کیسے ہوتا ہے. کولر کی ٹھنڈی ہوا آپ کو لینی، کولر گندی جگہ پر رکھ دیجیے، آپ غلاظت کی جگہ پر کولر رکھ دیجیے گرمی میں، اور وہاں سے جو ہوا آئے گی، کیسی ہوا آئے گی؟ گندی ہوا آئے گی، بدبو ہوگی. تو اس کو صاف کریں گے تبھی ٹھنڈی ہوا آئے گی. آپ کے گھر کے سامنے ایک سڑا ہوا کتا پڑا ہوا ہے، 2-3 گھر کے بعد پڑا ہوا ہے،
کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، مرا ہوا کتا یا بلی کچھ پڑی ہوئی ہے، کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے یا کسی وجہ سے کوئی نہیں ہٹا پا رہا ہے، یہ ہٹانے کے لیے کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، دینے پڑتے ہیں، کسی کو بلانا پڑتا ہے، تو آپ کا فرض نہیں ہے آپ اپنے گھر میں تو خوب خوشبو اور معطر کیے ہوئے ڈرائنگ روم کو اور یہ وہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غلاظت یا اس کی بدبو جو ہے اگر پاس کے گھر میں آئے گی تو کیا آپ کے گھر میں نہیں آئے گی؟ اگر اخلاقی بے حیائی اگر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور آپ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہے، تو کیا وہ اخلاقی بے حیائی اور وہ فحاشی اور عریانیت کیا آپ کے گھر میں نہیں آئے گی؟ آپ کے بچے کیا اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے بھی دعوت کا کام، اور دعوت کا کام اس لیے بھی کہ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کی جو نوعیت ہے آپ اور ہم جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ تو اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کا بھی حق ہے، اللہ نے فرض کیا ہے اس لیے اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے بندوں کو دی جاتی ہے اس لیے اللہ کے بندوں کا۔ تو یہ آپ یہ غور فرمائیے کہ اگر حقوق انسانی کو ہم تلف کریں گے، انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ تمہارا خالق سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، تمہاری حیثیت اس زمین پر کیا ہے، تمہاری پوزیشن اس زمین پر کیا ہے، تمہارا رحمان سے، رحیم سے، رب العالمین سے، مالک یوم الدین سے کیا رشتہ تمہارا ہونا چاہیے۔ ایک اس لحاظ سے بھی اگر ہم دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑا حق انسانوں کا سلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا حق ہے، یہ دعوت ہمارے پاس امانت ہے، یہ اسلام ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں ان تک تو ہم سب سے بڑا جرم کرتے ہیں، اور اس جرم کا خمیازہ ہمیں وہاں بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی دعوت فرض ہو جاتی ہے، دعوت کا کام فرض ہو جاتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کو ہم تلف نہیں کریں گے، انسانی حقوق کو ہم ضائع نہیں کریں گے، اور اگر ہم انسانی حقوق کو ضائع کر رہے ہیں اس طور پر، آج دنیا میں ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک گیپ کی کیفیت ہے، آج جو گیپ کی کیفیت ہے، یقین جانیے جب یعنی یہ کیفیت نہیں تھی، یا یوں کہیے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا، میں خود دیکھتا ہوں کہ وہ حالات جب تھے کہ جب دعوت کا کام بڑے زوروں پر اور غیروں میں اور برادران وطن میں جب ہو رہا تھا تو اتنا گیپ نہیں تھا۔ آج ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دی ہے، اور وہ فریضہ چھوڑ دیا ہے، ان کو بہت سے لوگوں کو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میرا حق جو ہے جو نہیں دے رہے ہمیں، ہم ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم بتا نہیں رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو ان تک ہم پہنچا نہیں رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ گیپ ہوا ہے، اور اس گیپ کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ دعوت کے کام میں حکمت عملی اور اسٹریٹجی بڑی زبردست چیز ہے، اور سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، خود قرآن مجید کی آیت کہتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ، پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ اپنے رب کی طرف دعوت دو، بلاؤ لوگوں کو۔ سائیکولوجی پڑھو، مدعوین کی سائیکولوجی، اس کی نفسیات پڑھو، کس زبان میں سمجھتا ہے اس کو دیکھو، نرمی سے پیش آؤ، یہ سب سائیکولوجی میں شامل ہے۔ کن حالات سے دو چار ہے، ان حالات میں تم جو بات کر رہے ہو وہ بات مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے آپ کو۔ اور سب سے بڑی اسٹریٹجی تو یہ ہے نا کہ قول کے مطابق آپ کا عمل ہو۔ میں تو کہتا ہوں اس کو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے۔ دعوت کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہے کہ قول کے مطابق ہمارا عمل ہو، اور اگر ہمارا قول کے مطابق عمل ہوگا تو کم سے کم ہم اتنے بولڈ ہوں گے کہ اپنی کتاب زندگی کو سوسائٹی میں، معاشرے میں، مدعوین کے سامنے ہم پیش کرنے پر بہت ہی فخر محسوس کریں گے، اور بے خوف و خطر پیش کر سکیں گے کہ بھائی ہماری زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے، تم دیکھ لو، ہم نے دغا نہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ، ہم نے تمہارے ساتھ جو ہے دھوکہ نہیں کیا ہوگا، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہوں میں، کوتاہی ہوئی ہوگی، لیکن ہم نے دغا نہیں کیا ہوگا، دھوکہ نہیں دیا ہوگا۔ اگر دائی کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح مدعوین کے سامنے رہے، عملی طور پر بھی دائی بہت ہی مزین اور آراستہ ہو، تو یقین جانیے یہ ایک بڑی اسٹریٹجی ہے۔
اور ایک اسٹریٹجی اور بتائی جا رہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کو اچھائی سے بدل دو، یہ کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بہت ہی سخت ہوتے ان کے لیے، بہت ہی سخت ہوتے، بہت شدید ہوتے ان کے لیے، تو وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ مدعوین کے تئیں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو ہمیں بڑا نرم انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے، ہمیں بہت نرم انداز اختیار کرنا چاہیے، اور یہ کہ برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے آپ برائی آپ کے خلاف کرتا چلا جا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن آپ مستقل جو ہے آپ اس کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، تو ایک نہ ایک دن اگر نارمل ہے تب، اب نارمل ہے تو اس کی بات الگ ہے، روزانہ پتھر پھینکے گا آپ کی طرف، لیکن اگر وہ نارمل ہے، یقین جانیے اگر وہ نارمل ہے تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کا حلیف بن جائے گا، آپ کا قرآن مجید کے کہنے کے مطابق جو آپ کا جگری دوست بھی بن سکتا ہے، وہ جگری دوست بن جائے گا وہ۔ تو یہ دعوت میں اس اسٹریٹجی کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے دعوت کے کام میں جہاں داعی کو جو موضوعات ہوتے ہیں ان موضوعات میں سب سے پہلے ایمان کی طرف کہ ایمان پختہ ہو جائے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ مدعو کا ایمان پختہ ہو پہلے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ دین کے سلسلے میں جو تصور ہے بہت ہی واضح تصور ہے، وہ واضح تصور گوشے گزار کیا جائے۔ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل ہو رہی ہو اور قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، دین صرف اس کا نام نہیں ہے، دین کا جامع لفظ ہے اور ہر شعبہ زندگی پر دین محیط ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی ضمناً کہ امر بالمعروف صرف کرنا یہ دعوت نہیں ہے، صرف اچھائیوں کا حکم دینا، اچھائی کرنا اگر یہ ہوتا تو یقین جانیے نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ غزوہ احد، اور نہ غزوہ خندق، اور نہ خیبر، اور نہ فتح مکہ، اور نہ یہ سارے غزوہ تبوک اور ساری جنگیں، اور نہ آج یہ ساری مخالفتیں ہوتی۔ صرف امر بالمعروف کرنا نہیں، یہ تو آدھا حصہ ہے۔ جس طرح کوئی کہے کہ بھئی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں۔ تو ہم دعوت کے کام صرف امر بالمعروف کے ذریعے نہیں کہ اچھائیوں کو فروغ دیں، نماز کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت محترم بشان کام ہے۔ جب تک کہ ہم نہی المنکر نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم برائیوں سے نہیں روکیں گے، بھائی کہیں کسی جگہ کوئی بنیاد قائم کرنے کے لیے وہاں پہ جھاڑ جھنکاڑ سب پہلے صاف کرنے پڑتے ہیں، تب جو ہے بنیاد پڑتی ہے اس کی۔ تو جب تک کہ ہم یعنی یہ تو کہیں ہم کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ، اللہ بھی ایک ہے، اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو کرنے دو، ان کا کام ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، دین کا جامع تصور پیش کیا جانا چاہیے۔ داعی کا فریضہ کیا ہے؟ ایک طرف امر بالمعروف کرنا اور دوسری طرف نہی المنکر کرنا، اور نہی المنکر میں امر بالمعروف کرنے میں اگر کسی کو کہیے کہ یہ کام کر لو، کسی بھی بدمعاش کو کہیے، کسی بھی شریر کو کہیے، کسی بھی بد تہذیب کو کہیے بھائی تم کو یہ کام کرنا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ کو ہنس کے مسکرا کے ٹال دے گا اور چلا جائے گا، مخالفت نہیں کرے گا، محاذ آرائی نہیں کرے گا آپ کے سلسلے میں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ تم دیکھو یہ حرکتیں جو کر رہے ہو، یہ حرکت ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ظالم کو کہیں آپ کہ تمہارے ہاتھ ہم مروڑ دیں گے، چوری نہیں ہونے دیں گے، زناکاری نہیں ہونے دیں گے، تم کو شراب نہیں پینے دیں گے، آپ دیکھیے دوسرے دن سے محاذ آرائی آپ کے خلاف شروع ہو جائے گی۔ یقیناً اسلام میں مخالفتیں پیش آئیں گی، کب؟ جب آپ امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی المنکر کا فریضہ جب انجام دیں گے، یعنی اچھائیوں کے حکم کے ساتھ ساتھ جب برائیوں کو روکنا چاہیں گے، تب مخالفتیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے انداز میں نماز پڑھ رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے تو کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تھی، کوئی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن جب آپ نے صفا کی بلندی پر چڑھ کر کے آپ نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا تو وہاں ابو لہب بھی پیدا ہو گیا، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، سارے لوگ آ گئے وہاں۔ تو مخالفتیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں آپ معاشرے میں یہ کہیں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہوگا، اس کو نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے، بروڑ دیں گے تمہارے ہاتھ، تم کو یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے، وہاں محاذ آرائیاں ہوں گی۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ایسے ایسے حالات آئے کہ بھوک اور فاقے کی سختیاں سہانی پڑی، وقت کا رسول اور اہل ایمان ساتھی چیخ پڑے کہ اللہ تیری مدد کہاں آئے گی؟ کون سی مدد یاد آیا؟ وہ مدد یاد آئی، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ یہ وعدہ یاد آیا، یہ وعدہ یاد آیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ وعدہ یاد آیا، یہ وعدہ یاد آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ وعدہ یاد آ گیا، ایسے ایسے حالات پیش آئے تو ہم دعوت کا کام کریں اور ہم سمجھیں کہ ٹھنڈے پیٹوں یہ کام ہو جائے گا اور بہت ہی آسانی سے گلاب کے گدوں پر سونے کا نام دعوت کا کام کرنا ہے، تو آپ غلط فہمی میں، ہم غلط فہمی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہم آزمائیں گے، تم کو ہم آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے، اور ان آزمائشوں پر جو ثابت قدم رہتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ترجمہ آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب سمجھ گئے آپ، اور بس میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ہم محترم مہمان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی خطاب فرمایا اور بہت ہی اہم امور کی طرف توجہ دلائی، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سنا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں، اور دعوت دین ایک اہم فریضہ ہے، آپ محسوس کر رہے تو امید ہے کہ آپ علمی لحاظ سے بھی آپ بھرپور تیار ہوں گے اور عملی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اٹھو کہ دین محمد کی پاسبانی ہو، اٹھو کہ دین محمد کی پاسبانی ہو، تمہارے ہاتھوں امت کی ترجمانی ہو۔ اب سوالات کا موقع ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کا سوچتے ہیں، سفر میں ہو یا کہیں بھی، تو ایز اے انڈین ہمارے ذہن میں کھٹکا یا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، تو ہم اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہم کس انتہا تک باطل کو باطل کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے حق کو حق بیان نہیں کر سکتے، ہم کس انتہا تک جا سکتے ہیں، اسے کانسٹیٹیوشن کے روح سے ذرا وضاحت کیجیے، شکریہ۔ دیکھیے، میں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ دعوت صرف کہہ کر کے نہیں دی جاتی، دعوت عمل سے بھی دی جاتی۔ آپ اس کے سفر میں 8 گھنٹے کا سفر ہو، 9 گھنٹے کا سفر ہو، 10 گھنٹے کا سفر ہو، اگر آپ کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے، اگر آپ فیوریبل ماحول محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، تو آپ اسے ڈائلاگ کیجئے حکمت عملی کے ساتھ، جتنا بچ سکیں، جتنا کر سکیں۔ اور نہیں تو کم از کم جو 7-8 گھنٹے کا جو سفر ہوتا ہے، یا 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، آپ کا جو کریکٹر دیکھے گا، وہ جتنا آپ بولیں گے نہیں 4 گنا اس سے متاثر ہوگا اس سے۔ تو اپنے کریکٹر سے بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اور اسلام آپ جانتے ہیں، اور اب آپ ہم سب کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام عمل سے پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا۔ تو کریکٹر وہاں پیش ہوگی، اور حکمت عملی کے ساتھ اگر ڈائلاگ ہو سکتا ہے تو ڈائلاگ بھی کیجیے۔ ہاں بولے بولے۔ جیسے کہ
جیسے ہمارے رویے سے ہمارے کردار سے وہ گرویدہ ہو گیا. ہاں اب میں اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس کو کہنا رہتا ہے، جیسے کہ قرآن کی ڈائریکٹلی کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ جب ہم قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں تو اس کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے. تو ہمارا حکمت عملی کیا ہوگا جو حکمت عملی کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو دیکھیے ایسا ہے نا کہ ایک چیز یہ ہے کہ حکمت عملی بہت جامع لفظ ہے نا. آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے دعوت کے لیے، ظاہر ہے ٹائم کم تھا، جو آخری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آدمی کو داعی کو تیار ہونا چاہیے. ایک طرف اپنے جو چیزیں سورسز ہیں ان میں بہت مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو مدعوین کا جو مذہب ہے، ان کا مذہب ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کی چیزیں ہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ واضح کیجیے اور کمپریٹیولی اپنی چیز کو جو ہے آپ واضح کیجیے اور نمایاں کر کے دکھائیے، ہے نا، موقع اور مصلحت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے رات کا لیکچر بھی میں نے اٹینڈ کیا اور اس وقت کبھی تو ایک بات میرے ذہن میں واضح ہوئی کہ اپنوں میں جو کام کریں گے ہم اس کو اصلاح کہیں گے یا تزکیہ کہیں گے، اور غیروں میں جو ہم کام کریں گے اس کو دعوت کہیں گے. تو آپ ابھی تو میں نے نہیں کہا، لیکن بہرحال چلیے آپ سب کو سوال میرے ذہن میں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ہے. جی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلا قدم کیا اٹھائیں، دعوت کا اٹھائیں یا اصلاح کا اٹھائیں؟ کیونکہ جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو غیر مسلمین ہمیں کہیں گے اپنے معاشرے کو تھوڑا دیکھیے، ہمارے معاشرے میں مسلمین کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن فجر کی نماز میں تعداد پتہ چل جاتی ہے کتنے مسلمان ہیں. تو ہمارے اوپر جو فرض ہم کہتے ہیں دعوت فرض ہے، تو پہلے دعوت فرض ہے یا اصلاح فرض ہے؟ دیکھیے ایسا ہے نا، دو باتیں ہیں. آپ کے سوال سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے دعوت کا کام کریں، پہلے ہم بولے لوگوں کو، پہلے ہم بتائیں یا پہلے عمل کریں؟ دونوں ساتھ ساتھ چلے گا. یہ نہیں کہ پہلے ہم بہت متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، بڑے قابل ہو جائیں، اس کے بعد دعوت کا کام کریں گے. تو دونوں ساتھ ساتھ چلے گا. نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے کہا کہ اصلاح، اپنوں میں اصلاح کا کام ہوتا ہے، تزکیہ کا کام ہوتا ہے، تربیت کا کام ہوتا ہے، اور غیروں میں یا دوسروں میں، برادران وطن میں ہم دعوت پہنچاتے ہیں. عام طور پر دعوت کا مرکز توجہ وہی ہوتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے. اس لیے کہ اسلام کی امانت جو ہمارے پاس ہے، ہم سب جانتے ہیں اسلام کی دولت کو فکری لحاظ سے تو کم از کم جانتے ہی ہیں. تو تربیت کا کام، اصلاح کا بھی کام ہوتے رہنا چاہیے، اور اس دعوت کے کام سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو دعوت کا اصل کام ہے، جو مرکز توجہ ہیں ہمارے، ان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. دونوں ساتھ ساتھ چلے گا. دوپہر تک اصلاح کیجیے، دوپہر کے بعد دعوت. اور کچھ سوال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جیسے طلبا کے اندر جو ہے یہ دعوت کی ذمہ داری ہے. آئیے یہاں میرا سوال یہ تھا کہ آج جو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہم یہاں جیسے کیمپس میں رہتے ہیں یا تو ہمارے اندر جو کہیں نہ کہیں جذبہ دعوت جو ہے وہ انتہائی سرد ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں جو ہم اپنے ساتھیوں کے اندر کر سکیں جس کے اندر سے یہ جذبہ دعوت ابھرے اور جو ہے وہ ابال مارے، اور ہمارے اساتذہ کس نہج پر تربیت کریں ہمارے ساتھیوں کی جو جن کے اندر یہ جذبہ دعوت پیدا ہو؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو دعوت کی عظمت کو سمجھنا ہے. دعوت کے بغیر آپ کی اور ہماری زندگی ہی نہیں ہے. یعنی امت مسلمہ کی زندگی یا امت مسلمہ کی شناخت، آئیڈینٹی دعوت ہے، دعوت دینا. اگر یہ دعوت ہم نہیں دیتے ہیں تو گویا ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے، ہمارا تشخص ختم ہو گیا ہے. تو اس دعوت کی کام، اس اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. قرآن مجید کی وہ آیات سب پیش نظر رکھنی ہوں گی. جب یہ ایک آیت پڑھی ہم نے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. آپ کے سوال کے دوسرا حصہ کہ اساتذہ کو تربیت کریں. اساتذہ ظاہر ہے اللہ کا ہزار شکر اور احسان ہے کہ میں بھی ایک ادنا سا ایک طالب علم یہاں کر رہا ہوں، اور ابھی بھی میں طالب علم ہی ہوں. ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، مربین ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہمارے مولانا طاہر مدنی صاحب دامت برکات اور مولانا نعیم صاحب ہمارے استاذ پڑھایا ہے. تو یہاں درس میں بھی جو درس دیا جاتا ہے تو وہاں بھی مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب پڑھاتے تھے. لگتا یہ تھا کہ بس اسلامی انقلاب سامنے کھڑا ہوا ہے.
ایسا پڑھاتے تھے، اس طرح پڑھاتے تھے کہ لگ رہا کہ اسلام بس اسلامی انقلاب سامنے آ گیا. دعوت کا کام جو قرآن مجید کی تفسیر عام طور پر بالخصوص پڑھاتے ہیں وہ کلاس میں بھی جو ہے آپ کے ذہن سازی کرتے ہیں، اور بقیہ بھی یہ اس ادارے کی بنیادی کا یہ مرکز نظر یا مرکز توجہ یا ہدف جو ہے یہ ہے کہ ایک اچھا داعی پیدا کرنا، ایک اچھا داعی بنانا، ایک اچھا باعمل مسلمان بنانا، ایک اچھا داعی بنانا. تو یہاں اپنے لیے بھی آپ لٹریچر پڑھیے، آپ جو ہے دعوت کی عظمت سمجھیے، لٹریچر پڑھیے. تو جب آپ ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے، دعوت کی عظمت اور اپنی آئیڈینٹی کا احساس، تب یقیناً جو ہے دعوت کی کام کی عظمت سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ آپ اس طرح مائل ہوں گے. اب اخیر میں کلمہ تشکر کے لیے اور دعا کے لیے محترم تعلیم و تربیت صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب گفتگو میں ایک خاص چیز ملاحظہ کی ہوگی کہ نصوص سے استدلال، یہ بہت اہم بات ہوتی ہے گفتگو میں یا خطابت میں یا اپنی بات پہنچانے میں، کہ خطیب اپنی بات کو قرآن و حدیث سے مطلب استدلال کرتے ہوئے بات جب پہنچائی جاتی ہے تو بہت اثر رکھتی ہے. تو ایک بہت خاص چیز ہے جو ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ گفتگو ہو جاتی ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت کوٹ کی جاتی ہے، نہ کوئی حدیث. تو اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تیاری کرنی پڑتی ہے. اور الحمدللہ آج تو بڑی آسانیاں ہیں کہ ایک موضوع پر آپ سرچ کریں، جتنی آیات اور احادیث ہو سکتی ہیں وہ ایک جگہ آپ کو اکٹھا مل جائیں گے، لیکن تھوڑا سا بیٹھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، آیات کو یاد کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مجلس سے صرف اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اب آئندہ اپنی گفتگو میں نصوص سے استدلال کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا حاصل ہوگا. کل ڈاکٹر صاحب نے عشاء کے بعد بورڈنگ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے بڑی اہم بات کہی تھی، اور مگر میں بھول نہ رہا ہوں وہ لفظ. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو موقع جامعۃ الفلاح ملا ہوا ہے، یہ یعنی ویل فاؤنڈیڈ، یعنی اپنی بنیاد کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے. جب یہاں سے جائیں گے تو دنیا آپ کو بڑی وسیع ملے گی، چاہے یونیورسٹیز کی دنیا ہو، کالجز کی دنیا ہو، یا عام عملی میدان میں آپ اتریں گے تو شاید کوئی ایسا جو کہے کہ نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنے چلو، یہ کرو وہ نہ کرو. تو اپنے آپ کو تیار کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہمارے طلبہ عزیز قبل اس کے کہ وہ فطرے کی دنیا میں جائیں، آزمائشوں کے درمیان سے انہیں گزرنا پڑے، تو اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں. میں ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی، تمام وابستگان جامعہ کی طرف سے بھی، کہ آپ نے اتنی دور دراز کا سفر کیا، اور 24 گھنٹے کے اندر میرے خیال سے یہ آپ کا چوتھا لیکچر ہے. ابھی 5واں لیکچر 1 گھنٹے کے بعد پھر نسواں میں ہوگا. تو بہت ہی مصروف شیڈول ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور پوری انہوں نے یعنی نشاط کے ساتھ ہمارے درمیان گفتگو بھی رکھی اور ہمارے درمیان موجود بھی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو جزائے خیر دے. میں طلبہ عزیز کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے پوری دلجوئی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتیں اخذ کرنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق دیتا رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.